بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈی سی جنریٹرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈی سی جنریٹرز کی میں جو سب سے پہلا جنریٹر آتا ہے وہ سیپریٹلی ایکسائٹیڈ ڈی سی جنریٹر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس جنریٹر کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو جنریٹر ہے اس کا پرنسپل آف آپریشن از ویری کلیئر، کیونکہ اس کی جو فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ ایک سیپریٹ وائنڈنگ ہے، جو آرمیچر وائنڈنگ ہے وہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ وائنڈنگ ہے۔ سو ان کے سیپریٹ ہونے کے ساتھ ہمیں جو اس کا پرنسپل آپریشن ہے وہ بہت واضح ملتا ہے، اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جنریٹر کی وہ ہمیں ڈیولپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم آج سیپریٹلی ایکسائٹیڈ ڈی سی جنریٹر کو ڈسکس کریں گے کہ جنریٹر ایکٹ کیسے کرتا ہے، فیلڈ وائنڈنگ کا کیا کردار ہوتا ہے، آرمیچر وائنڈنگ کا کیا کردار ہوتا ہے، جو جنریٹرز ہیں ان کی آؤٹ پٹ کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا نان لینئر انالیسس کیا ہوتا ہے، ایٹسیٹرا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیپریٹلی ایکسائٹیڈ جنریٹر ہے اس کا بیسیکلی سرکٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم ڈی سی موٹرز کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تمام ڈی سی موٹرز کے اندر دو سرکٹس تھے، ایک کو ہم فیلڈ سرکٹ کہتے تھے اور دوسرے کو ہم آرمیچر سرکٹ کہتے تھے۔ جو فیلڈ سرکٹ تھا اس کا کام فلکس جنریٹ کروانا ہوتا تھا، جس کو کہ ہم فائی کہتے ہوتے تھے، جبکہ جو آرمیچر سرکٹ تھا وہ رسپانسیبل تھا ٹارک جنریشن کے لیے۔ اگر ہم اس کو موسٹ سمپلسٹ ورڈز کے اندر ایکسپلین کریں تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ فلکس جنریٹ کرتا ہے، اور جو ہمارے پاس جو آرمیچر سرکٹ ہے وہ ٹارک جنریشن کے لیے یوز ہو رہا تھا الیکٹریکل موٹرز کے اندر۔ جبکہ جو جنریٹرز ہیں اس کیس کے اندر جو ہمارا فیلڈ سرکٹ ہے اس کا جو رول ہے وہ وہی رہے گا کہ یہ فلکس ہی جنریٹ کرے گا، جبکہ جو آرمیچر سرکٹ ہے یہ ہمیں وولٹیج انڈیوس کر کے دے گا، جس وولٹیج کو کہ ہم اپنا لوڈ ڈرائیو کرنے کے لیے یوز کریں گے۔ اگر ہم فرسٹ لیول کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ فلکس جنریٹ کرتا ہے اور جو آرمیچر سرکٹ ہے وہ ٹارک یا وولٹیج انڈیوس کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بہت ڈیٹیلز کے اندر جائیں تو ہم ان دونوں سرکٹس کو ایک دوسرے سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے، لیکن فی الحال ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان دونوں سرکٹس کو الگ الگ ڈیل کریں گے کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کا کام پیورلی فلکس جنریٹ کرنا ہے، جو آرمیچر سرکٹ ہے اس کا کام پیورلی وولٹیج انڈیوس جنریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بیسک ڈیفینیشن کی جاتی ہے جنریٹر اور موٹر کی، وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو جنریٹر ہے وہ مکینیکل ان پٹ لیتا ہے اور الیکٹریکل آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ جو موٹر ہے وہ الیکٹریکل ان پٹ لیتی ہے اور مکینیکل آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ جہاں تک ہم نے موٹرز کو دیکھا تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو فیلڈ سرکٹ تھا اس کو بھی ہم الیکٹرک سپلائی دیتے تھے، جو آرمیچر سرکٹ تھا اس کو بھی ہم الیکٹریکل سپلائی دیتے تھے۔ یہ بات ایویڈنٹ تھی کہ جس وقت ڈی سی مشین ایز اے موٹر ایکٹ کرے گی تو ہم اس کو جو ان پٹ ہے وہ الیکٹریکل ان پٹ دے رہے ہوں گے۔ اس الیکٹریکل ان پٹ کے رسپانس میں جو اس ڈی سی موٹر کا آرمیچر تھا وہ روٹیٹ کرتا تھا۔ آرمیچر کی روٹیشن کے ساتھ جو اس کی شافٹ ہے وہ روٹیٹ کرتی تھی، اور اس شافٹ کے ساتھ ہم کوئی بھی لوڈ اٹیچ کر لیتے تھے جس کو ہم نے روٹیٹ کروانا ہوتا تھا۔ جو ڈی سی موٹر تھی اس کی تو بڑی سمپل ڈیفینیشن تھی کہ ہم الیکٹریکل ان پٹ دیتے ہیں اور مکینیکل آؤٹ پٹ لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم ڈی سی جنریٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جنریٹر کو ہم مکینیکل ان پٹ دیتے ہیں اور الیکٹریکل آؤٹ پٹ لیتے ہیں۔ جہاں تک اس جنریٹر کے آرمیچر سرکٹ کی بات ہے تو یہ بات بڑی ایویڈنٹ ہے کہ ہم اس جنریٹر کو جو آرمیچر ہے یا جو ہمارے پاس روٹر ہے اس کو ہم روٹیٹ کروائیں گے، اس کو روٹیٹ کروائیں گے کسی بھی مکینیکل سورس کے ساتھ۔ وہ جو مکینیکل سورس ہے وہ کوئی ڈیزل انجن ہو سکتا ہے، کوئی ونڈ ٹربائن ہو سکتی ہے، یا ایون کوئی اور الیکٹریکل موٹر ہو سکتی ہے۔ جو بھی چیز جنریٹر کی جو شافٹ ہے اس کو روٹیٹ کروائے گی اس چیز کو ہم پرائم موور کا نام دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس نے جو جنریٹر کو روٹیٹ کروانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائم موور۔ جس وقت پرائم موور اس جنریٹر کے جو آرمیچر ہے اس کو روٹیٹ کرے گا تو جو آؤٹ پٹ ہے
آرمیچر کے، وہاں پر ہمیں وولٹیج ملیں گے. تو اس بات تک ہم بڑے کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ اس جنریٹر کو ہم میکینیکل ان پٹ دے رہے ہیں لیکن اور الیکٹریکل آؤٹ پٹ لے رہے ہیں. لیکن ابھی اس تک یہاں تک کی ڈسکشن میں ہم نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ یہ وولٹیج کیسے انڈیوس ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہم نے فیلڈ سرکٹ کا اس کے اندر کوئی کردار بھی ڈسکس کیا ہے. جو ایکچوئل جنریٹر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کو ہم الیکٹریکل ان پٹ دیتے ہیں. جس وقت ہم اس کو الیکٹریکل ان پٹ دیتے ہیں تو اس کی وائنڈنگ میں سے الیکٹرک کرنٹ فلو کرتا ہے، اور وہ الیکٹرک کرنٹ فلکس جنریٹ کرتا ہے جس کو ہم نے فائی کہا ہوا تھا. اب جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ہماری پہلی بات ہے کہ جو جنریٹر ہے اس کو ہم میکینیکل ان پٹ دیتے ہیں اور الیکٹریکل آؤٹ پٹ دیتے ہیں، یہ بات اس سے کنٹراڈکٹری معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم جو جنریٹر ہے اس کو الیکٹریکل ان پٹ بھی دے رہے ہیں اور میکینیکل ان پٹ بھی دے رہے ہیں. سو الیکٹریکل ان پٹ فیلڈ سرکٹ کے اوپر دے رہے ہیں اور میکینیکل ان پٹ آرمیچر پر دے رہے ہیں، تب یہ جنریٹر جا کے ہمیں آؤٹ پٹ پہ وولٹیج دے رہا ہے یا الیکٹریکل آؤٹ پٹ دے رہا ہے. اب ہم اس چیز کو ذرا ایلابوریٹ کرتے ہیں اور اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے بیسیکلی وہ کوئی الیکٹرک پاور کنزیوم نہیں کر رہا. جس وقت یہ الیکٹرک پاور کنزیوم نہیں کر رہا تو اس وجہ سے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس جنریٹر کو ہم کوئی الیکٹریکل ان پٹ نہیں دے رہے یا یہ الیکٹریکل پاور کو کنزیوم نہیں کر رہا. وہ کس طرح سے نہیں کر رہا اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ایک پیور انڈکٹر کو لیں جس کے اندر ریزسٹیو کمپوننٹ نہ ہو، تو ہم نے پیور انڈکٹر کا جو بیہیویئر ہے وہ آلریڈی دیکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے نیٹ ورک انالیسس یا سرکٹ انالیسس کے کورس میں دیکھا ہوگا کہ جو انڈکٹر تھا جس وقت اس کو کسی بھی سورس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا، فار ایگزامپل ہم اس کو ڈی سی سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو انیشیلی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اندر ان فارم آف میگنیٹک فیلڈ انرجی سٹور کرتا ہے. جس وقت وہ میگنیٹک انرجی سٹور کر لیتا ہے تو اس کے بعد ڈی سی کے لیے وہ یا ڈی سی سورس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے. سو کیا ہوگا کہ جس وقت ہم لوگ اس کے اوپر یہاں پر ڈی سی سپلائی دیں گے تو ایک کرنٹ فلو کرے گا اور اس انڈکٹر کے اگینسٹ ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا جس کو کہ ہم فائی کہہ رہے ہیں، اور یہ انڈکٹر جو ہے اس میگنیٹک فیلڈ کی فارم میں انرجی سٹور کر لے گا. ونس انرجی is stored, after that this inductor will behave just like a short circuit. In this discussion we are assuming that this resistor is not present over here. We are dealing only with a pure inductor. So جس وقت ہم اس انڈکٹر یا اس جو سوئچ سرکٹ ہے اس کو آف کریں گے تو یہ جو انڈکٹر ہے جو اس کے اندر میگنیٹک انرجی سٹور ہوئی ہوئی ہے، یہ انڈکٹر اپنی سٹورڈ انرجی واپس سورس کو دے دے گا. سو جو انرجی اس نے انیشیلی کنزیوم کی تھی وہی انرجی اس نے آف ہوتے ہوئے واپس سورس کو کر دی. سو اٹ مینس کہ اس پورے آپریشن کے دوران میں جو نیٹ انرجی کنزیومڈ بائی دس انڈکٹر ہے دیٹ از ایکول ٹو زیرو، assuming that field resistance is zero. سو اس وجہ سے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا فیلڈ سرکٹ ہے وہ کوئی انرجی کنزیوم نہیں کرتا، تو ہم اس چیز کی طرف زیادہ غور نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جنریٹر ہے وہ میکینیکل ان پٹ لیتا ہے اور الیکٹریکل آؤٹ پٹ دیتا ہے. جو ایک پریکٹیکل جنریٹر ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی وائنڈنگ کی اپنی ریزسٹنس ہوتی ہے. سو یہ ریزسٹنس جب اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو کچھ نہ کچھ لاسز دے گی، لیکن یہ لاسز نیگلیجیبل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ امپارٹنس نہیں دیتے. سو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ انرجی کنزیوم نہیں کر رہا. سو جو ان پٹ انرجی ہم بیسیکلی دے رہے ہیں جو کہ یہ جنریٹر کنزیوم کرے گا اور جس کو یہ کنورٹ کر کے دے گا میکینیکل آؤٹ پٹ الیکٹریکل آؤٹ پٹ کی فارم میں، وہ انرجی ہوگی جو کہ پرائم موور سے اس کو ملے گی. پرائم موور مینز کہ وہ میکینیکل سورس جو کہ اس کے روٹر کو روٹیٹ کرواتا ہے. اب ہم اگر انڈیوسڈ وولٹیج کا فینامینا دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم فیلڈ سرکٹ کو وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو اس فیلڈ سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے. یہ کرنٹ فلو اس میں سے فلکس پروڈیوس کر دیتا ہے. سو فلکس ہمیں فیلڈ سرکٹ سے مل گیا
جو آرمیچر سرکٹ ہے اس کو جس وقت ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اومیگا حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو کے فائی اومیگا. سو یہاں پر فائی ہمیں فیلڈ وائننگ کی طرف سے آ گیا، اومیگا ہمیں آرمیچر کی طرف سے آ گیا. سو انڈیوسڈ وولٹیج از دیئر. یہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ آرمیچر سرکٹ میں ہو رہا ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا فردر ایلابوریٹ کریں تو ہم یہ جو ٹرمینالوجیز یوز کریں گے وہ ہوگی انڈیوسڈ وولٹیج، جو کہ آرمیچر کی وائننگ میں انڈیوس ہوگا. اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جو وائننگ ہے اس کے اندر وولٹیج انڈیوس ہو گیا ہے، تو اب جو وائننگ ہے اس کی اپنی ایک انٹرنل ریزسٹنس ہے جس کو کہ ہم آرمیچر ریزسٹنس کہتے ہیں. سو ہم نے کیا کیا کہ یہ ایزیوم کیا کہ یہ جو ہے یہاں پر انڈیوسڈ وولٹیج پیور آ گیا، اور یہ جو آرمیچر کی وائننگ اس کی ریزسٹنس آ گئی. سو اور اس کے بعد جو ٹرمینل ہمیں آؤٹ پٹ کے ملتے ہیں جنریٹر کے جس کے ساتھ ہم لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں اس پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ہمیں ٹرمینل وولٹیج ہیں. اگر ہم اس جنریٹر کو آپریٹ کریں اور جو ٹرمینلز ہیں اس کے ساتھ کوئی لوڈ کنیکٹ نہ کریں اور ان کو اوپن سرکٹ رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وولٹیج انڈیوسڈ وولٹیج وائننگ کے اندر جنریٹ ہوتا ہے وہی وولٹیج ہمیں ٹرمینل وولٹیج پہ ملتا ہے، کیونکہ یہ جو رجسٹر ہے یہ کوئی وولٹیج ڈراپ نہیں دے گا جس وقت تک اس میں سے کرنٹ فلو نہ کرے. سو ہم یہ کنڈیشن اپلائی کی کہ جو ٹرمینلز ہیں یہ اوپن ہیں. اگر یہ ٹرمینلز اوپن ہیں تو اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا. جس وقت کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو رجسٹیو وولٹیج ڈراپ زیرو ہے. یہ وولٹیج ڈراپ اگر زیرو ہے تو اٹ مینس کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو دی ٹرمینل وولٹیج آف دی جنریٹر. سو یہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کو ہم انڈیوسڈ وولٹیج بھی کہتے ہیں، سم ٹائمز اس کو بیک ای ایم ایف بھی کہا جاتا ہے، سم ٹائمز اس کو نو لوڈ وولٹیج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت اس کے اوپر کوئی لوڈ اپلائی نہیں ہوا اور سرکٹ اوپن ہے تو اس وقت یہی وولٹیج ہمیں آؤٹ پٹ پہ مل رہا ہے. اور بعض اوقات اس کو اوپن سرکٹ وولٹیج بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت جو جنریٹر ہے اس کا جو ٹرمینل ہے وہ کیونکہ اوپن سرکٹ ہے سو کوئی آؤٹ پٹ وولٹیج جو ای اے ہے سیم آؤٹ پٹ وولٹیج ہمیں وی ٹی پہ مل رہی ہے، جبکہ آر اے ڈراپ ہمارے پاس زیرو ہے. اب ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے اس جنریٹر کے ساتھ کوئی لوڈ کنیکٹ کر دیا ہے کہ یہ جو وی ٹی ہے یہ اس کے آگے ہم نے کوئی فین لگا لیا ہے، کوئی لائٹ لگا لی ہے، کوئی بھی چیز لوڈ لگا لیا ہے. جس وقت ہم اس کے اگینسٹ کوئی لوڈ لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی اب آرمیچر میں سے کرنٹ فلو کرے گا. جب کرنٹ فلو کرے گا تو وہ جو آرمیچر کی ریزسٹنس ہے وہ اب وولٹیج ڈراپ دے گی. سو اگر ہم اس سرکٹ کے اوپر جو آرمیچر سرکٹ ہے کرچف وولٹیج لا اپلائی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنریٹر ہے اس کا جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو ریزسٹیو وولٹیج ڈراپ پلس دی وولٹیج ایٹ دی ٹرمینل آف دی جنریٹر. سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورس وولٹیج ہو گیا اور یہ ہم پورے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوڈ وولٹیج ہو گیا. یا ان ادر ورڈس جو ہمارا ٹرمینل وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو ای اے مائنس آئی اے آر اے. سو آلویز جو جنریٹر ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ای اے ہے وہ گریٹر ہوگا اور جو وی ٹی ہے یا وہ ای اے کے برابر ہوگا یا ای اے سے اسمالر ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ کوئی رجسٹیو کنیکٹ کرتے ہیں وہاں جو لوڈ ہے. جبکہ موٹر کے کیس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چیز ریورس تھی کہ وی ٹی ہم اپلائی کرتے تھے، وی ٹی گریٹر ہوتا تھا تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو کرنٹ تھا وہ فلو کرتا تھا ٹوورڈز ای اے. سو کرنٹ ڈائریکشن ریورس ہوتی تھی تو اس کیس کے اندر وی ٹی ہمارا گریٹر ہوتا تھا اور ای اے اسمالر ہوتا تھا، جبکہ جنریٹر کے کیس کے اندر اس کے الٹ ہے. لیکن جنریٹر کے کیس کے اندر اور موٹر کے کیس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ٹرمینل وولٹیج کی پولیرٹی ہے وہ سیم ہے، جبکہ جو ڈائریکشن آف کرنٹ ہے وہ ریورس ہو گئی ہے. سو یہاں پر ایویڈنٹ ہے کہ کرنٹ اب ٹرمینل وولٹیج کی طرف جا رہا ہے، جبکہ جو موٹر تھی اس کے اندر کرنٹ فلو انورس ہوا کرتا تھا. سو یہ ہمارے پاس جو جنریٹر ہے اس کا جو آرمیچر سرکٹ ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے. سو ہم آرمیچر سرکٹ کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے دیٹ از ای اے مائنس آئی اے آر اے، جبکہ ای اے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی ہم بار بار ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ای اے از ایکول ٹو کے فائی اومیگا.
اگین فائی کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ فیلڈ وائنڈنگ سے. اومیگا کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ پرائم موور کی روٹیشن کی وجہ سے. سو ہمیں جو آرمیچر ہے اس کے اوپر انڈیوسڈ وولٹیج مل رہا ہے. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جتنے بھی سرکٹس ہم نے بنائے ہیں تو اس میں جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کا جو رجسٹر ہے اس کو ہم ویریبل شو کرتے ہیں. یہ ویریبل رجسٹر شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلڈ سرکٹ کا کرنٹ ہے اس کو ہم کنٹرولیبل رکھتے ہیں تاکہ فلکس کو کنٹرول کیا جا سکے, تاکہ جو جنریٹر کی آؤٹ پٹ ہے وہ ہم اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکیں. اب جس وقت ہم نے ڈی سی موٹرز کو پڑھا تھا تو ہم نے ڈی سی موٹرز کے اندر ایک جو آرمیچر ریئیکشن تھا اس کو ہم نے وہاں پر ایزیوم کیا تھا. سو اس سے پہلے کہ ہم آرمیچر ریئیکشن کی طرف آئیں, ہم جو ایک جنریٹر ہے اس کا جو سمپل آپریشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایزیوم کرتے ہیں ہم کہ جو اس وقت آرمیچر ریئیکشن ہے وہ زیرو ہے. اگر آرمیچر ریئیکشن زیرو ہے تو جس وقت ہم نے جنریٹر کو روٹیٹ کیا, فیلڈ وائنڈنگ کو فیلڈ کرنٹ دیا تو اس سے ہمارے پاس فلکس جنریٹ ہوا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو روٹیٹ کیا. جس وقت ہم نے اس کو روٹیٹ کیا تو جو جنریٹر ہے اس کے اوپر کوئی بھی ای اے آیا. جو ای اے ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت جنریٹر نو لوڈ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے تو اس کا جو ٹرمینل تھا وہ اوپن تھا. جب ٹرمینل اوپن ہے تو اس وقت کوئی بھی کرنٹ رجسٹر میں سے فلو نہیں کر رہا. جب رجسٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو دی ٹرمینل وولٹیج. سو اس لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جس وقت لوڈ زیرو ہے تو جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اور جو ٹرمینل وولٹیج ہیں وہ ایکول ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو دونوں جو وولٹیج ہیں وہ کنسائڈ کر رہے ہیں. یہ جو لائن ہے یہ لائن شو کر رہی ہے نو لوڈ وولٹیج کو. جس وقت ٹرمینل جنریٹر کو اوپن سرکٹ تھا اور اس وقت صرف ہمارے پاس جو ٹرمینل وولٹیج تھا دیٹ واز ایکول ٹو انڈیوسڈ وولٹیج. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جنریٹر ہے اس کے اوپر ہم نے لوڈ اپلائی کیا. جس وقت ہم نے جنریٹر کے اوپر لوڈ اپلائی کیا تو جنریٹر میں سے رزسٹیو وولٹیج ڈراپ پروڈیوس ہوا, کیونکہ جو آرمیچر وائنڈنگ ہے اس نے جو جنریٹر کا وولٹیج ہے یا جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس میں سے سبٹریکٹ ہونا ہے اور اس کے بعد ہمیں ٹرمینل وولٹیج ملنا ہے. جیسا کہ اس سرکٹ سے نظر آ رہا ہے کہ انڈیوسڈ وولٹیج یہاں پر ہے, پھر رزسٹیو وولٹیج ڈراپ آئے گا اور اس کے بعد ہمیں ٹرمینل وولٹیج ملے گا. یا یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وی ٹی از اکول ای اے مائنس آئی اے آر اے. سو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جنریٹر کے اوپر ہم لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو جنریٹر پر لوڈ اپلائی کرنے سے رزسٹیو وولٹیج ڈراپ اپیئر ہوتا ہے. وہ جو رزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے جیسے جیسے جنریٹر کے اوپر لوڈ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے رزسٹیو وولٹیج ڈراپ بڑھتا جاتا ہے. اب لوڈ بڑھنے کا یہاں پر کیا کنسیپٹ ہے کہ جو جنریٹر کی آرمیچر میں سے کرنٹ فلو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سو کرنٹ فلو کی جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہے یا میگنیچیوڈ ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو جو رزسٹیو وولٹیج ڈراپ ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. سو اگر رزسٹیو وولٹیج ڈراپ بڑھتا جائے گا تو اٹ مینس کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے جنریٹر کا وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا. سو یہ وہ ٹرمینل وولٹیج ہے جو کہ لوڈ کے ساتھ آ رہا ہے, جبکہ ایٹ نو لوڈ ہمارے پاس ایک اسٹریٹ لائن تھی کہ جنریٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ فکس تھی. لیکن جیسے جیسے ہم نے جنریٹر کے اوپر لوڈ ڈالا تو لوڈ کے ساتھ ساتھ رزسٹیو وولٹیج ڈراپ اپیئر ہوا, تو رزسٹیو وولٹیج ڈراپ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ کم نہیں ہوا, کیونکہ انڈیوسڈ وولٹیج ڈیپینڈ کر رہا ہے فلکس کے اوپر اور اسپیڈ آف روٹیشن کے اوپر. اس وقت ہم نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا آرمیچر فیلڈ سرکٹ ہے اس میں سے جو کرنٹ فلو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. سو اس کے کانسٹنٹ کی وجہ سے ہمارا فلکس کانسٹنٹ ہے. سملرلی ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس پرائم موور لگا ہوا ہے جنریٹر کو روٹیٹ کرنے کے لیے اس کی جو آر پی ایم ہے وہ بھی فکس ہیں. سو اگر اومیگا کانسٹنٹ ہے اور فائی کانسٹنٹ ہے تو جو جنریٹر کا انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ ہے, لیکن جو جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اب آپ کو نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا
کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے اور جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. یہ وہی ڈسکشن ہے جو ابھی ہم نے کی ہے کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج دیٹ از کے فائی اومیگا. سو اسپیڈ آف روٹیشن اور فلکس اگر کانسٹنٹ ہے تو جو جنریٹر کی ٹرمینل جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ ہے، لیکن جو اس جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے کیونکہ جو آئی اے آر اے ڈراپ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. سو اس وجہ سے ٹرمینل وولٹیج ڈراپ ہو رہا ہے، ادروائز جو ای اے ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اب ہم ایک اور فینامینا کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا ہے کہ جو آر ایف آف دی جنریٹر ہے یا فیلڈ رجسٹر ہے جنریٹر کا، اس کو ہم ویریبل رکھتے ہیں. اس کو ویریبل ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ جو جنریٹر کی آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. آؤٹ پٹ مینس کہ آؤٹ پٹ وولٹیج ان ڈی سی جنریٹرس یا آؤٹ پٹ وولٹیج میگنیٹیوڈ. جس وقت ہم اسی جنریٹرز کی بات کریں گے تو پھر بہت سے پیرامیٹرز آ جائیں گے، لیکن ڈی سی کے کیس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی سی جنریٹر ہے اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج کا میگنیٹیوڈ ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہمارے پاس بیسیکلی انڈیوسڈ وولٹیج کے ساتھ. سو جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ ڈیپینڈز اپان اسپیڈ آف روٹیشن اینڈ فلکس. سو اگر ہم جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج کنٹرول کرنے چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ جو میکینیکل ان پٹ ہے یا جو پرائم موور ہے اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کر لیا جائے. سو انڈیوسڈ وولٹیج کیا ہوگا، ای از اکول ٹو کے فائی اومیگا. فائی کانسٹنٹ ہوگا، اومیگا ویری کر جائے گا، تو جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ویری کر جائے گا. جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اسپیڈ آف روٹیشن ہے اس کو کانسٹنٹ رکھا جائے اور جو فلکس ہے اس کو کم کر لیا جائے. تو جب فلکس کم کریں گے تب بھی کیا ہوگا کہ انڈیوسڈ وولٹیج از اکول ٹو کے فائی اومیگا. سو اب اومیگا کانسٹنٹ ہوگا لیکن فائی کم ہوگا تو انڈیوسڈ وولٹیج بھی کم ہوگا. سو اس طرح سے ہم جو ٹرمینل وولٹیج آف دی جنریٹر ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فیلڈ رجسٹر ہے، اگر ہمارے پاس فیلڈ رجسٹر کی ویلیو اسمالر ہے تو اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس ٹرمینل وولٹیج ہے وہ گریٹر ہوگا، اور اگر ہمارے پاس جو رجسٹر ہے یہ گریٹر ہے تو ٹرمینل وولٹیج کم ہوگا. فیلڈ رجسٹر گریٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ کرنٹ کم ہے. جو فلکس کی اماؤنٹ ہے وہ فیلڈ کرنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے اس چیز کو کنفیوز نہیں کرنا کہ جو فیلڈ رجسٹر ہے اس کو اگر ہم بڑا کر دیں تو فلکس زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ فیلڈ رجسٹر کے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ کرنٹ کم ہو گیا ہے، اور جو چیز ہمیں آؤٹ پٹ یا فلکس دے رہی ہے وہ فیلڈ کرنٹ ہے. سو رجسٹر ہم بڑا کریں گے تو فیلڈ کرنٹ کم ہو جائے گا. سو فیلڈ کرنٹ کے کم ہونے کے ساتھ جو جنریٹر ہے اس کا فلکس کم ہو جائے گا. سو فلکس کم ہونے کے ساتھ ٹرمینل وولٹیج کم ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرمینل وولٹیج کی لائنز ہیں ڈفرینٹ جو ہمارے فیلڈ رجسٹر ہے اس کے اوپر کیسے ہیں. فیلڈ رجسٹر اگر ہمارے پاس بڑا ہے تو جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ کم ہے، اگر فیلڈ رجسٹر کم ہے تو اس کی ٹرمینل وولٹیج ہے وہ زیادہ ہے. ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جنریٹر کا جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کیا ہوگی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو ہمارا لوڈ رجسٹر کا سلوپ ہے وہ ہماری جو وی ٹی لائن ہے اس کو کہاں پر جا کے کراس کرتا ہے. جو آر ایل یا لوڈ رجسٹر کا ہمارے پاس سلوپ ہے دیٹ از اکول ٹو وی ٹی اوور آئی ایل. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ سلوپ آف دی جو لوڈ رجسٹر ہے اس کو شو کر رہی ہے. سو جو سلوپ آف دی لوڈ رجسٹر ہے وہ ہمارا جو وی ٹی کرو ہے اس کو جہاں پر جا کے کٹ کرے گا یا کراس کرے گا وہ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر ہمیں ٹرمینل وولٹیج پرٹیکولر ملے گا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لوڈ کرنٹ کے ساتھ ہمیں جو ٹرمینل وولٹیج کی ویلیو ہے وہ یہ بن رہی ہے. سو اگر اس طرح سے ہم جو لوڈ وولٹیج ہے اس کو ہم اپنا جو لوڈ کرنٹ ہے اس کو اگر ہم چینج کریں تو ٹرمینل وولٹیج بھی ہمارے پاس چینج ہو جاتا ہے. یا ان ادر ورڈز کہ اگر ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ٹرمینل وولٹیج ہے تو جس وقت جو لوڈ رجسٹر ہے اس کو ہم کم یا زیادہ کریں گے تو جو ہمارے پاس لوڈ کرنٹ ہے وہ کم یا زیادہ ہوگا. ایک اور کنسیپٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فلکس انڈیوس ہوا ہے، بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلکس انڈیوس ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈیو ٹو فیلڈ کرنٹ.
ہم ایک فیلڈ کرنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں فلکس جنریٹ ہوتا ہے. اور ہم نے ایک میگنیٹائزیشن کرو بھی دیکھا تھا کہ جس کے اندر فیلڈ کرنٹ ہم ان پٹ پہ دیتے تھے اور آؤٹ پٹ کے اوپر ہمیں انڈیوسڈ وولٹیج ملتا تھا, یا ایم ایم ایف ہم ان پٹ پہ دیتے تھے, آؤٹ پٹ کے اوپر ہمیں فلکس ملتا تھا. تو اس کیس کے اندر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایم ایم ایف ان پٹ کی ہے تو ہمیں ایک آؤٹ پٹ فلکس یا انڈیوسڈ وولٹیج ملا ہے. اب اگر ہم سمپلی دیکھیں تو جو ہماری فورس ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ میگنیٹائزیشن کے اوپر شو ہو رہی ہے, لیکن ایک اور چیز جنریٹر کے اندر اپیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرمیچر ری ایکشن. جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آرمیچر ری ایکشن کیا کرتا ہے کہ آرمیچر ری ایکشن جو فلکس آف دی جنریٹر ہے اس کو ویک کرتا ہے. اگین اگر ہم ریکال کریں تو جو فیلڈ کرنٹ کا فلکس ہے وہ آرمیچر کے اندر وولٹیج انڈیوس کرتا ہے. سو آرمیچر کے وولٹیج انڈیوس ہونے کی وجہ سے آرمیچر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے. سو یہ جو کرنٹ ہے یہ اپنا ایک فیلڈ جنریٹ کرے گا. اب یہ جو فیلڈ ہے اس کا جو سورس فیلڈ تھا وہ کون سا تھا؟ فیلڈ وائنڈنگ کا. سو لینزز لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان پٹ کے اپوز کر رہی ہوتی ہے, جو سورس کو اپوز کر رہا ہوتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں جو آرمیچر کا فلکس ہے دیٹ از اے ریزلٹنٹ آف دی فیلڈ فلکس. سو فیلڈ فلکس کیونکہ اس کا سورس تھا تو اکارڈنگ ٹو لینزز لا اس نے فیلڈ فلکس کو اپوز کرنا ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آرمیچر کا جو فیلڈ کا فلکس ہے وہ ویک ہوتا ہے. سو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیٹ ہمارے پاس ایم ایم ایف ہے, بیسیکلی تو ہم نے این ایف آئی ایف ایم ایم ایف ان پٹ کر دی جس وقت ہم نے فیلڈ وائنڈنگ میں سے کرنٹ فلو کروایا. سو جو ہم ایم ایم ایف دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس این ایف آئی ایف ہے, کیونکہ ایم ایم ایف ہمارے پاس این آئی ہوتی ہے. لیکن ان پریکٹیکل ہمیں این ایف آئی ایف ایم ایم ایف نہیں مل رہی, بلکہ اس میں سے آرمیچر ری ایکشن سبٹریکٹ ہو رہا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل دو کہ ہمیں ایم ایم ایف تو یہ پوٹ گئی, لیکن جو نیٹ ایفیکٹ ملا وہ ہمیں یہ ملا جس میں سے آرمیچر ری ایکشن سبٹریکٹ ہوا ہے. سو اس کیس کے اندر ہم ایک ڈیفائن کرواتے ہیں ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ, کہ ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کی ویلیو کیا ہو کہ ہمیں اتنی جو فلکس ہے وہ جنریٹ ہو یا اتنی انڈیوسڈ وولٹیج جنریٹ ہو. کیونکہ سپوز کہ اگر ہم 5 امپیئر کا فیلڈ کرنٹ پرووائڈ کرتے ہیں سو اس کی جو ایم ایف ریکوائرڈ تھی, جو اپنا ایک سرکٹ کے اندر ایم ایف جنریٹ کر رہی ہے جو کہ انڈیوسڈ ای ایم ایف جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں 5 امپیئر کرنٹ چاہیے تھا. وہ 5 امپیئر کرنٹ سپوز کہ ایک پرٹیکولر سپیڈ کے اوپر ہمیں 250 انڈیوسڈ وولٹیج دے دیتا ہے. لیکن جس وقت آرمیچر ری ایکشن اپیئر ہوتا ہے تو اب جو وولٹیج ہے وہ 250 نہیں بلکہ سپوز کہ ہمیں 230 وولٹس ملتا ہے. سو اب جو 5 امپیئر کرنٹ ہے بیسیکلی جب ڈیزائن ہوا تھا تو ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ یہ ہمیں 250 وولٹس دے گا, لیکن 250 وولٹس نہیں دے رہا بلکہ 230 وولٹس دے رہا ہے, کیونکہ 20 وولٹس آرمیچر ری ایکشن کی وجہ سے ڈراپ ہو رہے ہیں. سو اس وجہ سے ہم نے ایک ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ کی ویلیو جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جو یہ فیلڈ کرنٹ ہے اب ہمیں 5 امپیئر کی بجائے ہو سکتا ہے 6 امپیئر کرنٹ چاہیے ہو تاکہ ہم 250 وولٹس اچیو کر سکیں, کیونکہ جتنا فلکس آرمیچر ری ایکشن کی وجہ سے کم ہوا ہے اتنا ہمیں ایکسٹرا فیلڈ کرنٹ دے کے وہ اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. سو اسی وجہ سے ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ ہمارے پاس جو فیلڈ کرنٹ ہے اس کا ہم نے ایک ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ڈرائیو کیا کہ جو ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو آرمیچر ری ایکشن ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کر رہا ہوگا. سو اس وجہ سے ہم نے ایک نان لینئر انالیسس کیا کہ جو جنریٹر کی فیلڈ کرنٹ ہے اس کی ویلیو جو ہمیں ایم ایم ایف ریکوائرڈ ہے اس کے برابر ہونی چاہیے, پلس جو آرمیچر ری ایکشن کی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے اس کو بھی اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اب یہ جو آرمیچر ری ایکشن ہے یہ فلکس کو ویک کر رہا ہے جو کہ فیلڈ وائنڈنگ کی طرف سے آ رہا ہے. جب فلکس ویک ہو رہا ہے تو اب جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ ڈراپ ہوگا. پریویس کیس کے اندر ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ آرمیچر ری ایکشن نہیں ہے سو ہمارا انڈیوسڈ وولٹیج کانسٹنٹ تھا, لیکن جس وقت رجسٹر میں سے کرنٹ فلو کرتا تھا تو صرف آئی اے اور اے ڈراپ ہوتا تھا. تو انڈیوسڈ وولٹیج کانسٹنٹ مائنس رجسٹر وولٹیج ڈراپ ایکول ٹو ٹرمینل وولٹیج. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ٹرمینل وولٹیج تھا وہ جو اس کا جو ڈراپ تھا جسٹ بیکاز آف رجسٹر وولٹیج ڈراپ تھا, جبکہ انڈیوسڈ وولٹیج کانسٹنٹ تھا.
لیکن ان کیس آف آرمیچر ریئیکشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرمیچر ریئیکشن کی وجہ سے جو فلکس ہے وہ بھی ویک ہو گیا ہے. سو اگر فلکس ویک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ خود کم ہو گیا ہے. آئی اے آر اے ڈراپ تو رہنا ہی رہنا ہے کیونکہ جس وقت آرمیچر میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو آرمیچر رزسٹر وولٹیج ڈراپ دے گا. سو وہ تو رہنا ہی رہنا ہے. لیکن ایک ایکسٹرا فیکٹر اب یہاں پر انٹروڈیوس ہو گیا ہے جو کہ انڈیوسڈ وولٹیج بھی کم ہو گیا ہے. سو اب اگر ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج بھی کم ہو گیا ہے، رزسٹو وولٹیج ڈراپ تو ہے ہی ہے، تو جو ٹرمینل وولٹیج ڈراپ ہے وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا. سپوز کریں کہ آپ کے پاس 100 روپیز ہیں خرچ کرنے کے لیے، تو پہلے آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ 20 روپیز آپ کا اس میں سے لاس تھا. سو آپ کو ٹوٹل جو آؤٹ پٹ وولٹیج یا آؤٹ پٹ جو اماؤنٹ مل رہی تھی وہ 80 روپیز مل رہی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیز سے، لیکن اس میں سے بھی سپوز کہ 5 روپیز جو ہیں وہ آرمیچر ریئیکشن میں لاس ہو گئے ہیں. سو اب آپ کے پاس جو باقی رہ گئے ہیں وہ 95 روپیز رہ گئے ہیں. سو 95 روپیز کو جس وقت آپ خرچ کریں گے تو جو 20 روپیز ہیں وہ آپ کے آرمیچر جو آپ کا آئی اے آر اے ڈراپ تھا اس کے اندر جانے ہی جانے ہیں. سو اب آپ کے پاس آؤٹ پٹ 80 کی بجائے 75 رہ گئی ہے. سو اس سمپل ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جس وقت جنریٹر کے اندر آرمیچر ریئیکشن اپیئر ہوگا تو جو جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ کم ہوگی کمپیئر ٹو دی کنڈیشن وین دیئر از نو آرمیچر ریئیکشن. یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کچھ جنریٹر کے اندر جو آرمیچر ریئیکشن ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا میکینزم انوالو ہوا ہوتا ہے، وہ اس لیکچر کا پارٹ نہیں ہے ہمارا. سو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جنریٹر کی آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اب آرمیچر ریئیکشن کے ساتھ جو ہے وہ کم ہوگی کمپیئر ٹو کہ جس وقت صرف ہمارے پاس رزسٹو وولٹیج ڈراپ تھا. سو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ ٹرمینل وولٹیج لائن ہے ایٹ نو لوڈ، کیونکہ نو لوڈ کے اوپر کوئی آرمیچر ریئیکشن نہیں آنا. نو لوڈ کے اوپر کیوں آرمیچر ریئیکشن نہیں آنا؟ کیونکہ جس وقت آرمیچر میں سے کرنٹ ہی فلو نہیں کرنا تو رزسٹو ڈراپ تو ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو وائنڈنگ ہے اس کے اوپر آل دو کے فیراڈیز لا کی وجہ سے وولٹیج انڈیوس ہو گیا ہے، لیکن اس کے اوپر امپیئرز لا اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا. سو نو لوڈ وولٹیج اس کا کانسٹنٹ ہے. اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ جو جنریٹر ہے اس کے اندر آرمیچر ریئیکشن نہیں ہے، صرف رزسٹو وولٹیج ڈراپ ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاٹڈ لائن ملتی ہے کہ صرف ڈراپ جو ہے وہ آئی اے آر اے ڈراپ ہے. سو جو جنریٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ صرف رزسٹو وولٹیج ڈراپ کی وجہ سے وولٹیج ڈراپ کر رہا ہے، اور اس کیس کے اندر جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا. لیکن جس وقت آرمیچر ریئیکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو آرمیچر ریئیکشن بیسیکلی فائی کو کم کر رہا ہے، فائی کے کم ہونے کی وجہ سے انڈیوسڈ وولٹیج کم ہو رہا ہے. سو جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ انڈیوسڈ وولٹیج بھی کم ہو گیا ہے، رزسٹو وولٹیج ڈراپ بھی آ گیا ہے. تو اس وجہ سے جو جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج ہے وہ زیادہ ڈراپ کر گیا ہے کمپیئر ٹو دی کنڈیشن جس وقت ہمارے پاس کوئی آرمیچر ریئیکشن نہیں تھا. سو یہ آج کی ڈسکشن تھی ہماری سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹرز کے بارے میں، کہ جس کے اندر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ جو جنریٹر ہے اس کے اندر انڈیوسڈ وولٹیج کیسے ہوتی ہے، وہ انڈیوسڈ وولٹیج جب ہم لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے ڈراپ اس میں آتا ہے، رزسٹو ڈراپ آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر آرمیچر ریئیکشن ہے تو پھر جنریٹر کے آرمیچر ریئیکشن کی وجہ سے بھی وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں. سو اگر ہمیں ایک پرٹیکولر وولٹیج چاہیے ہو تو ہم پھر ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ جو ایکویلنٹ فیلڈ کرنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمیں جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ مینٹین کر کے دیتا ہے. سو اس کے اندر ہم پھر یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں جو آرمیچر ریئیکشن کا ڈراپ ہے اس کا جو کمپنسیشن فیلڈ کرنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں.